اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور قیصر روم کا ایلچی، بہت ہی پیارا واقعہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ تھے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں قیصر روم کا ایلچی آیا۔ وہ سارے شہر میں تلاش کرتا پھرا کہ کہیں اونچا محل نظر آئے اور وہ خلیفہ سے ملاقات کرے، مگر اسے مدینہ شریف میں کوئی ایک محل دکھائی نہ دیا۔ لوگوں سے پوچھا تو جواب ملا کہ مسلمانوں کے خلیفہ اور عام غریبوں کے گھروں میں کچھ فرق نظر نہ آئے گا۔ یہ سن کر ایلچی یعنی قاصد کا شوق ملاقات اور بڑھ گیا اور وہ ہر طرف تلاش کرنے لگا۔ وہ تعجب کرتا تھا کہ اس قدر نامور طاقتور خلیفہ اور اس کا محل نہ ہو، بلکہ شہر میں یوں چھپا رہے۔ آخر ایک بڑھیا نے کہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مخفی نہیں عیاں ہیں، وہ دیکھو کھجور کے درخت تلے سویا ہوا ہے۔ قاصد آگے بڑھا، یوں ہی چہرے پر نظر پڑی اس کے پاؤں لڑکھڑا گئے۔ دل پر مسلمانوں کے خلیفہ کا رعب طاری ہوا۔ وہ حیران تھا کہ الہی یہ کیا ہے؟ میں نے قیصر و کسریٰ کے عالی شان دربار دیکھے ہیں، بیسیوں لڑائیاں لڑی ہیں، مگر کبھی چہرے کا رنگ نہ بدلا اور نہ کبھی اس طرح کانپنے لگا۔ بے شک اس شخص میں کوئی خاص بات ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مثنوی میں فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں خدا کا خوف ہو اور وہ حق کے سوا کسی سے نہ ڈرے، اس سے سب خوف کھاتے ہیں۔ الغرض تھوڑی دیر بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیدار ہوئے۔ ایلچی نے سلام کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، آگے آ جاؤ اور خوف کو دل سے دور کر دو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مثنوی میں فرماتے ہیں کہ قاصد کو خدا ترس پا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے فیض باطنی سے مالا مال کر دیا۔ یہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق، آپ کا سلوک۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق، ہمت اور طاقت عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔